الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اسٹیج پر جلوہ افروز صدر دی وقار علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور نونہال بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، آج کی اس پررونق محفل میں رمضان کی استقبال یا یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، ان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم آمین. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ کی تفسیر، ترجمہ، معنی شیخ بخوبی انداز میں اور نرالے انداز میں، دل کو چھوتے ہوئے انداز میں شیخ نے بیان کر دیا. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف اس آیت کی آخری ٹکڑا لعلکم تتقون، ہم روزہ کیوں رکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا تھا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو ہم متقی کیسے بنیں گے؟ اس میں تقوی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ. تو ہم متقی کیسے بنیں گے؟ متقی کیا ہوتی ہے؟ متقی اصل میں اس کے لفظی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار ہونا، بچنا، دور رہنا. یہ لفظی طور پر ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اگر شریعت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ان کے مختلف علماء اکرام نے مختلف تعریف کی ہے. لیکن تمام تعریفات کو ملانے کے بعد جو اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، یعنی مامورات پر عمل کی جائے اور منہیات سے رک جائے. اسی کا نام ہے تقویٰ. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ ہے، لیکن وہ تقویٰ ہوتی کیا چیز اور کہاں ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اپنے بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار سن لو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر جسم کا وہ ٹکڑا صحیح سلامت رہتا ہے، درست رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے. وَإِذَا فَصَلَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے، تو اسی دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برتری، اپنے مقام، اونچے مقام کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو قرار دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تقویٰ کرنے والا. ان اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں الا بالتقوی. اگر عجمی کے پاس تقوی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہے، اور اگر عربی کے پاس تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عربی بلند ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس، اپنے نزدیک جو انسان بلند ہوتا ہے، بلند مقام حاصل کرتا ہے، اس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو قرار دیا. آئیے میرے بھائیو، یہ ماہ مبارک جو دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اگر اس کی چوڑائی اتنی ہو سکتی ہے تو لمبائی کیا ہوگی اس کا تصور کرے. وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت متقیوں کے لیے
بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ تو متقی کب ہوں گے؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی تیاری یا یہ کہ جو آنے والا ہے، بس ایک دن بعد یہ ہم میں داخل ہونے والا ہے، اس کی تیاری یا استقبال ہم کیسے کریں؟ صرف 5 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو یقیناً ہم اس ماہ مبارک کا، ماہ رمضان کا صحیح طور پر گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو صحیح سلامت رکھ، ہماری زندگی کو بڑھا دے، ہماری جسم کو صحیح سلامت رکھ، ہمیں روزے رکھنے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے سے اچھے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اس چیز کا خیال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسری چیز جو یہ ہے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ دوسری چیز سلسلے میں یہ ہے کہ حقوق اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو صفایا کیا جائے، ان کے متعلق جو معاملات کو ٹھیک ٹھاک کیا جائے۔ اس میں 2 باتیں آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیا، تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو جتنے دنوں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیا، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو توبہ کرنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ اسی طرح آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی روزے آپ سے چھوٹ گئی ہے، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آپ سے روزہ چھوٹ گئی ہے، یا یہ ماں بہنیں ان کی مختلف بیماریاں ہوتی رہتی ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے وہ روزہ ان سے فوت ہو چکا ہے، تو وہ روزہ کو پورا کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ صرف توبہ سے قبول ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، تو آپ تقریباً 20-30 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اتنی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کے توبہ کر لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد، جو بندے کے آپس میں ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر لی جائے، ان کو درست کر لیا جائے۔ ان میں بھی 2 باتیں آتی ہے۔ پہلی بات وہ ہے کہ جو مالی معاملات ہے، یعنی مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا، اس کو قرض واپس نہیں کیا، آپ نے کسی کی زمین كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر دی وقار، علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور نونہال بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، آج کی اس پررونق محفل میں رمضان کی استقبال یا یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، ان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر، ترجمہ، معنی شیخ بخوبی انداز میں اور نرالے انداز میں، دل کو چھوتے ہوئے انداز میں شیخ نے بیان کر دیا۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف اس آیت کی آخری ٹکڑا لعلکم تتقون، ہم روزہ کیوں رکھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا تھا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم متقی کیسے بنیں گے؟ اس میں تقوی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم متقی کیسے بنیں گے؟ متقی کیا ہوتی ہے؟ متقی اصل میں اس کے لفظی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار ہونا، بچنا، دور رہنا۔ یہ
لفظی طور پر ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اگر شریعت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ان کے مختلف علماء اکرام نے مختلف تعریف کی ہے، لیکن تمام تعریفات کو ملانے کے بعد جو اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، یعنی معمورات پر عمل کی جائے اور منہیات سے رک جائے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ ہے، لیکن وہ تقویٰ ہوتی کیا چیز اور کہاں ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اپنے بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار سن لو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر جسم کا وہ ٹکڑا صحیح سلامت رہتا ہے، درست رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَصَلَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے تو جسم کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، تو اسی دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس برتری، اپنے مقام، اونچے مقام کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو قرار دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تقویٰ کرنے والا، ان اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں الا بالتقوی، اگر عجمی کے پاس تقوی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہے، اور اگر عربی کے پاس تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عربی بلند ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس، اپنے نزدیک جو انسان بلند ہوتا ہے، بلند مقام حاصل کرتا ہے، اس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو قرار دیا۔ آئیے میرے بھائیو، یہ ماہ مبارک جو دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اگر اس کی چوڑائی اتنی ہو سکتی ہے تو لمبائی کیا ہوگی اس کا تصور کرے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ تو متقی کب ہوں گے؟ جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگی۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان کی تیاری، یا یہ کہ جو آنے والا ہے، بس ایک دن بعد یہ ہم میں داخل ہونے والا ہے، اس کی تیاری یا استقبال ہم کیسے کریں؟ صرف 5 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اگر ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو یقیناً ہم اس ماہ مبارک کا، ماہ رمضان کا صحیح طور پر گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو صحیح سلامت رکھ، ہماری زندگی کو بڑھا دے، ہماری جسم کو صحیح سلامت رکھ، ہمیں روزے رکھنے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے سے اچھے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اس چیز کا خیال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دوسری چیز جو یہ ہے، ہم رمضان کی تیاری کریں، دوسری چیز سلسلے میں یہ ہے کہ حقوق اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو صفایا کیا جائے، ان کے متعلق جو معاملات ان کو ٹھیک ٹھاک کیا جائے۔ اس میں 2 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیا، تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو جتنے دنوں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیا، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو توبہ کرنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ اسی طرح آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی روزے آپ سے چھوٹ گئی ہے، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آپ سے روزہ چھوٹ
गई है या ये माँ बहनें उनकी मुख्तलिफ बीमारियां होती रहती है, उनसे उन बीमारियों की वजह से वो रोजा उनसे फौत हो चुका है, तो वो रोजा को पूरा करें, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। इसी तरह जो दूसरी बात है कि सिर्फ तौबा से कबूल होते हैं, वो ये है कि मसलन आपने कई सालों से नमाज नहीं पढ़ी, तो आप तकरीबन 20-30 साल से नमाज नहीं पढ़ी है, तो उतनी नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के पास आके तौबा कर लीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देंगे। तीसरी चीज, जो तीसरी बात यह है कि हुकूकुल इबाद, जो बंदे के आपस में एक दूसरे का हक होता है तो उसको भी ठीक ठाक कर ली जाए, उनको दुरुस्त कर लिया जाए। इनमें भी दो बातें आती है। पहली बात वो है कि जो माली मामलात है, यानी मसलन आपने किसी से कर्ज लिया, उसको कर्ज वापस नहीं किया, आपने किसी की जमीन स्टेज पर जलवा अफरोज सदर वक़ार उलमा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों और नौनिहाल बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहन, आज की इस पुरौनक महफिल में मैं रमज़ान की इस्तकबाल या यह है कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें, इनके मुतालिक चंद बातें गोशे गुजार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही कहने और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत करीमा की तफसीर, तर्जुमा, माना शेख बखूबी अंदाज में और निराले अंदाज में, दिल को छोते हुए अंदाज में शेख ने बयान कर दिया। मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इस आयत की आखिरी टुकड़ा लअल्लकुम तत्तक़ून, हम रोजा क्यों रखेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोजों को फर्ज करार दिया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि हमसे पहले लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा को फर्ज किया था। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में क्या कहते हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो हम मुत्तकी कैसे बनेंगे, इसमें तक़वा, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो हम मुत्तकी कैसे बनेंगे, मुत्तकी क्या होती है? मुत्तकी असल में इसके लफ्ज़ी तौर पर अगर देखा जाए तो उसका माना होता है परहेजगार होना, बचना, दूर रहना, यह लफ्ज़ी तौर पर है। लेकिन इस्तिलाही तौर पर अगर शरीयत के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इनके मुख्तलिफ उलमा इकराम ने मुख्तलिफ तारीफ की है, लेकिन तमाम तारीफात को मिलाने के बाद जो उसका निचोड़ और खुलासा निकलता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल किया जाए और जिससे रोका है उससे रुक जाए, यानी मामूरात पर अमल की जाए और मनहियात से रुक जाए, इसी का नाम है तक़वा। लेकिन हम और आप जानते हैं कि तक़वा है, लेकिन वो तक़वा होती क्या चीज और कहाँ होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ अपने बाएं जानिब इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हा हुना, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस में फरमाया, अला इन्ना फिल जसद मुद्ग़ा, खबरदार सुन लो, जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, इज़ा सलह सलहल जसद कुल्लू, अगर जिस्म का वो टुकड़ा सही सलामत रहता है, दुरुस्त रहता है, ठीक रहता है, तो पूरा जिस्म सही रहता है, ठीक रहता है। व इज़ा फसलल जसद कुल्लुहु, और अगर वो टुकड़ा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो जिस्म का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है, तो उसी दिल के अंदर तक़वा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नजदीक, अल्लाह तबारक व तआला के पास बरतरी, अपने मकाम, ऊंचे मकाम का मेयार अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा को करार दिया। इन्न अक्रमकुम इन्नल्लाह अत्क़ाकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे बेहतर वह शख्स है जो तक़वा करने वाला, इन्न अत्क़ाकुम, जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेज़गार है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा, कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौक़ियत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अगर अजमी के पास तक़वा है तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बुलंद है, और अगर अरबी के पास तक़वा है तो अल्लाह तबारक व तआला के पास
وہ عربی بلند ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے نزدیک جو انسان بلند ہوتا ہے، بلند مقام حاصل کرتا ہے، اس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو قرار دیا. آئیے میرے بھائیو، یہ ماہ مبارک جو دوسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تم لوگ دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اگر اس کی چوڑائی اتنی ہو سکتی ہے تو لمبائی کیا ہوگی اس کا تصور کرے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. تو متقی کب ہوں گے؟ جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگی. میرے بھائیو، ماہ رمضان کی تیاری یا یہ کہ جو آنے والا ہے، بس ایک دن بعد یہ ہم میں داخل ہونے والا ہے، اس کی تیاری یا استقبال ہم کیسے کریں؟ صرف 5 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اگر ان کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو یقیناً ہم اس ماہ مبارک کا، ماہ رمضان کا صحیح طور پر گزار سکتے ہیں. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو صحیح سلامت رکھ، ہماری زندگی کو بڑھا دے، ہماری جسم کو صحیح سلامت رکھ، ہمیں روزے رکھنے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے سے اچھے عبادت کرنے کی توفیق دے. اس چیز کا خیال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. دوسری چیز جو یہ ہے، ہم رمضان کی تیاری کریں. دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ حقوق اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو صفایا کیا جائے، ان کے متعلق جو معاملات کو ٹھیک ٹھاک کیا جائے. اس میں 2 باتیں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیا، تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو جتنے دنوں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نہیں دیا، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو توبہ کرنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے. اسی طرح آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی روزے آپ سے چھوٹ گئی ہے، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آپ سے روزہ چھوٹ گئی ہے، یا یہ ماں بہنیں ان کی مختلف بیماریاں ہوتی رہتی ہے، ان سے ان بیماریوں کی وجہ سے وہ روزہ ان سے فوت ہو چکا ہے، تو وہ روزہ کو پورا کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ صرف توبہ سے قبول ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، تو آپ تقریباً 20-30 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اتنی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کے توبہ کر لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد جو بندے کے آپس میں ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر لی جائے، ان کو درست کر لیا جائے. ان میں بھی 2 باتیں آتی ہیں. پہلی بات وہ ہے کہ جو مالی معاملات ہے، یعنی مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا، اس کو قرض واپس نہیں کیا، آپ نے کسی کی زمین